سلام دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس کائنات میں چھپا رکھا ہے۔ اس کائنات کے نظام کے پس پردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکوینی نظام کار فرما ہے۔ ایک بنیادی سوال ہے، انسان کیسے اس ظاہری نظام کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے اور کیسے ہدایت حاصل کرے؟ اس کائنات کے وجود اور بقا کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقت کار فرما ہے، اس میں ایک طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے، جسے اذن ربی کہتے ہیں۔ اس نظام کائنات میں انسانوں کے لیے شریعت و احکامات ہیں، جسے ہم حکم ربی کہتے ہیں، جو انسانوں کو حق اور باطل کا فرق بتاتے ہیں۔ ان دو باتوں میں اگر ہم غور کریں کہ اذن ربی کو حکم ربی پر فوقیت حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے پھر بھی جاننے والوں سے گناہ اور غلطی ہوئی جاتی ہے۔ اللہ کی منشا ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اور اللہ اس کو معاف کرے۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت حکم الہی تھا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، مگر اذن الہی تھا کہ سب سجدہ کریں گے مگر شیطان ابلیس نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا غالب رہی اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور مردود ہو گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں پھل یعنی شے نہ کھائیں، مگر آدم علیہ السلام سے وہ غلطی سرزد ہوئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ ان دو واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی منشا غالب رہی اور ابلیس اپنی غلطی نہ مان کر مردود ہوا اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا، اور آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور انہیں ہمیشہ کے لیے کامیاب کیا۔ یہی مقصود ہے اس بات کا کہ اذن الہی حکم الہی پر غالب رہتی ہے، اور یہی بات کائنات کے وجود اور بقا کے لیے سبب بنتی ہے۔ اس نشست کی خاص بات جو انسانوں کے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ سارا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے کامیاب کرے، جسے چاہے ناکام کرے، جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ اس میں انسان کا کیا دخل ہے؟ کیا انسان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو ہدایت پر لا سکتی ہو، اسے برائی سے بچا کر نیکی کے راستے پر لگا سکتی ہو؟ یہ سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے۔ یہاں انسانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی قوت دی ہے جس کا نام ہے ارادہ اور عزم۔ انسان نیک ارادے کی وجہ سے اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے اور برے ارادے کی وجہ سے شیطان کی طرح ملعون بھی ہو سکتا ہے۔ خالص نیک ارادہ ایک برے انسان کو ہدایت کے راستے پر ملا سکتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں ہے، من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے مسلم شریف کی اس حدیث کو یاد کریں جس میں ایک شخص جس نے 100 قتل کیے تھے، اس کے نیک ارادے نے اسے ہدایت تک پہنچا دیا۔ حدیث کا مفہوم ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جس میں فرماتے ہیں، تم سب سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، اس کے دل میں یہ ارادہ ہوا کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے؟ اس نے ایک عالم سے پوچھا، اس عالم نے ایک راہب کا پتہ بتا دیا۔ اس راہب کے پاس پہنچ کر اس نے پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اس قاتل نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 99 سے پڑھ کر 100 کا عدد پورا کیا۔ پھر اس نے کسی بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے اسے
ایک عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ وہاں گیا اور پہنچا اور اس نے سوال کیا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا توبہ کا امکان ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں ہے، اور کہا اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اور کہا کہ فلاں سرزمین پر چلے جاؤ، وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا، اور پھر اس سرزمین پر واپس مت آنا، یہ بری باتوں سے بھری ہوئی زمین ہے۔ وہ چل پڑا، جب آدھا راستہ طے کیا تو اسے موت نے آ لیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آیا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا۔ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، ان فرشتوں نے اسے اپنے درمیان ثالث مقرر کر لیا۔ اس نے کہا کہ دونوں زمین کا فاصلہ ناپ لو، جس زمین کے قریب یہ شخص ہے تو وہ اسی میں سے ہوگا۔ انہوں نے مسافت کو ماپا تو وہ اس زمین کے قریب تھا جس کی طرف جا رہا تھا، چنانچہ اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس حدیث کے مزید الفاظ یہ ہیں کہ جب اسے موت نے آ لیا تھا تو اس نے اپنے سینے سے گھسٹ کر خود کو گناہوں بھری زمین سے دور کر لیا تھا۔ اس حدیث سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں: پہلا، سچی توبہ کا ارادہ۔ دوسرا، سچے ارادے کی علامت یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق مخلصانہ کوشش کرے، اس سے جو ہو سکتا ہے وہ کام انجام دے۔ تیسرا، اگر گناہوں کی جگہ ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار رہے۔ چوتھا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ آج کی ان باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کے اذن سے چل رہی ہے۔ جو بندہ نیکی کا سچا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو اپنی شریعت اور احکامات پر چلنا آسان کر دیں گے اور اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے گا۔ جزاک اللہ۔